ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 192 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج مزید دو آیات 193 اور 194 تک پڑھتے ہیں۔ معمول کے مطابق ہم پہلے آیات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کیا حکم صادر فرمایا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان آیات کی گرامر کی تفصیل۔ تو چلتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اہتدی علیکم فاہتدوا علیہ بمثل ما اہتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر دست درازی روا نہیں سوائے ظالموں کے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی سے ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے یعنی تم سے کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر اتنی ہی دست درازی یا اتنی ہی زیادتی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی جہاد پہ آیات تھیں اور آج کی آیات بھی اسی حوالے سے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کافروں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ زمین پر فتنہ یعنی یہ کافر ختم نہ ہو جائیں، کفر ختم نہ ہو جائے اور اللہ کے لیے دین خالص نہ ہو جائے۔ یہ ہے جہاد کا مقصد، یعنی کوئی زمین حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو اپنے باج گزار بنانا مقصد نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد ہے اللہ کی زمین سے فساد ختم ہو جائے، اللہ کی زمین پر فتنہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دین دیا اس لیے کہ اس کو پوری زمین پر قائم کر دیا جائے، ہر دین پر غالب کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اور اگر وہ کافر تم سے لڑنے سے باز آ جائیں، تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں اور تمہارے قوانین یعنی اللہ کے قوانین کے تحت رہنا پسند کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ حرمات کے جو مہینے ہیں، جو محرم مہینے ہیں، یہ 4 مہینے تھے، اور کافر یعنی مکہ کے جو کافر یا عرب کے مشرک جو تھے، ان میں جو بڑے قبائل تھے وہ جب چاہتے کسی سے جنگ کرنا تو ان حرمتوں کی مہینوں کی ترتیب بدل دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، وہی مہینہ حرام ہے جسے اللہ نے کیا ہے، تم اپنے طور پر اس کو مت بدلو۔ اور اس کے بعد حرمتوں کا لحاظ جو ہے برابری کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کے عزت آبرو کو ہاتھ ڈالے یا کسی کو ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، کسی کو کوئی نقصان پہنچائے، تو جتنا اس نے نقصان پہنچایا اسی کے مطابق اس کو پہنچایا جائے اور حد سے مت بڑھا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، یعنی اگر تم سے کوئی زیادتی بھی کرے تو اس کے ساتھ زیادتی اتنی ہی کرنی ہے جتنی وہ زیادتی کرتا ہے، حد سے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو حد سے نہیں بڑھتے۔
اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے جنگ کے زمانے میں بھی جو اللہ کے قوانین ہیں ان پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور حدوں سے بڑھنا، ظلم و زیادتی میں اور آگے بڑھ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ان حالات میں بھی جب جنگ جاری ہو تو بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ پرہیزگاروں متقیوں کو پسند کرتا ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین میں ہمارے پاس زندگی کے تمام شعبوں کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں، بشرطے کہ ہمیں ان کا علم ہو، ہم خود ان کو جاننے کی کوشش کریں اور خود پڑھیں اور خود سمجھیں، اپنی جنت کی خود فکر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر قرآن سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سمجھنی ہے، سیرت کو بھی پڑھیں۔ ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر ہمیں عشق رسول ہے تو کیا ہم نے اپنے رسول کی زندگی پڑھی ہے، پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہے سوال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کی آیت جو پڑھی ہیں ان کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر دست درازی روا نہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑتے رہو۔ واو عطفہ، قاتلو فعل امر ہے، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے۔ قاتلو مادہ کاف تا لام باب مزید فی کا جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ قاتلا، مضارع یقاتلو، جاہدہ یجاہدو، قاتلا یقاتلو۔ قاتلو فعل امر ہے، جاہدہ میں واحد کے لیے امر ہوگا جاہد اور جمع کے لیے جاہدو۔ اسی طرح قاتلہ میں واحد کے لیے امر قاتل، یعنی تم قتل کرو، ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے۔ جمع کے لیے قاتلو، تم سب قتل کرو، جاہدو کے وزن پہ، تم سب لڑو۔ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ حتی ناسبۃ المضارع ہے، لا نافیہ، تکون فعل مضارع منصوب، اور فتنۃ فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے کیونکہ تا مربوطہ کے ساتھ آ رہا ہے اور حالت رفع میں ہے، فاعل ہے۔ حتی لا تکون، تکون اس کا مادہ قاف واو نون، یہ فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ وہ ہوتے ہیں جن کے مادہ میں ایک حروف علت آ جائے یا دو آ جائیں، تو حروف علت یہاں پہ واو ہے، تو حروف علت والے جو مادہ ہیں ان کا جو فعل ہے فعل ناقصہ کہلاتا ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، کانا یکونو، تکونو مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے، ہوا یکونو یہ مذکر ہے، ہیا تکونو یہ مؤنث ہے۔ تو تکونو یہاں پہ مؤنث کے طور پر آیا کیونکہ آگے تکونو کے ساتھ جو ہے فتنۃ ہے، فتنۃ چونکہ مؤنث ہے تو لہٰذا اس کا جو فعل ہے یہ بھی مؤنث لگے گا، وہ مؤنث نہ رہے۔ لا تکونو وہ مؤنث نہ رہے یعنی فتنہ باقی نہ رہے۔ حتی ناسبۃ المضارع ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ واو عطفہ، یکون یہ فعل معطوف ہے، الدین یہ کانا کا اسم ہے مرفوع حالت میں، للہ مرکب جاری۔ وَيَكُونُ مادہ کاف واو نون فعل ناقصہ، کانا ماضی کا پہلا صیغہ، یکونو مضارع کا پہلا صیغہ، کانا یکونو، یکونو فعل واحد غائب مذکر کے لیے،
وہ مذکر یعنی وہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فا عطفہ ان شرطیہ اور انتہو یہ فعل ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا مادہ نون ہا یا باب مزید فی کا اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ، انتہا مضارع ینتہی، اختلافہ یختلفو، انتہا ینتہی۔ انتہو کدھر ہے؟ اختلفو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے وہ باز آئے۔ ان انتہو اگر وہ باز آ جائیں، ان حرف شرط ہے اور ماضی کو اس نے مضارع کر دیا۔ فلا عدوانہ تو کسی پر دست درازی روا نہیں۔ فا عطفہ لا نافیہ اور عدوانہ یہ اسم لا ہے۔ لا یہاں پہ نفی جنس کے طور پر آیا اور نفی جنس کا آگے اسم لا کا جو اسم ہے وہ منصوب حالت میں، عدوانہ یہاں پہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آیا، لا کا اسم۔ الا علی الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، سوائے ظالموں کے ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ الا علی الظالمین سوائے ظالموں کے، الا حرف مستثنیٰ، علی الظالمین یہ آگے مستثنیٰ ہے اور یہ اسم مستثنیٰ مرکب جاری کے طور پر علی حروف جارہ میں سے ہے۔ الظالمین چونکہ یہ جمع سالم ہے، جمع سالم جب حالت نصب یا جر میں جاتی ہے تو یا نون واو نون ہٹ کے یا نون لگ جاتا ہے، ظالمونہ کی جگہ ظالمینہ بن گیا۔ الشہر الحرام ماہ حرام کا بدلہ مرکب توصیفی ہے، الشہر الحرام ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، بالشہر الحرامی ماہ حرام ہی ہے اور بالشہر مرکب جاری، الحرام اس کی صفت، الشہر الحرام مرکب توصیفی۔ والحرمات قصاص تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ واو عطفہ الحرمات مبتدا اور قصاص خبر۔ فمن اہتدی علیکم فاہتدوا علیہ بمثل ما اہتدی علیکم، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ فمن اہتدی علیکم لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے یعنی تم سے جو زیادتی کرے، فا عطفہ من موصولہ، اہتدی فعل ہے، علیکم مرکب جاری۔ فمن اہتدی شرط کے طور پر آیا، اس میں فا عطفہ من حرف شرط ہے اور اہتدی فعل، مادہ عین دال واو باب ہے، اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ، اہتدی مضارع یعتدی، اختلافہ یختلف، اہتدی یعتدی، اہتدی اختلافہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے زیادتی کی، فا عطفہ اور من حرف شرط۔ فاعتدوا علیہ تم بھی دست درازی کرو اس پر، فا عطفہ اعتدوا فعل ہے، علیہ مرکب جاری۔ فاعتدوا مادہ عین دال واو باب اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ، اعتدی مضارع یعتدی، اختلافہ یختلف، اعتدی یعتدی، امر ہے، واحد کے لیے امر اختلف اور جمع کے لیے اختلفو، یہ باب اختلافہ میں، اور اسی طرح اعتداء کے لیے واحد امر اہتدی، جمع کے لیے اہتدو، اختلفو کے وزن پہ، تم سب زیادتی کرو۔ بمثل ما اعتدى علیکم اسی طرح جیسی تم پر دست درازی ہوئی۔ بمثلی مرکب جاری، ما موصولہ، اعتداء فعل ہے اور مرکب جاری علیکم۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین،
البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ واو عطفہ، اتقو فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے۔ واتقو مادہ واو قاف یا مزید فی کا باب اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، اختلافہ یختلفو، اتقا یتقی۔ چونکہ مادہ میں واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کے بعد یہ فعل بنا۔ امر، فعل امر ہے، اختلافہ میں واحد کے لیے فعل امر اختلف اور جمع کے لیے اختلفو۔ اسی طرح اتقا میں واحد کے لیے اتقی، جمع کے لیے اتقو، اختلفو کے وزن پہ، تم سب ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ، واو عطفہ عالمو فعل امر ہے، انا حرف ناصبہ میں سے ہے، اور آگے اللہ اسم انا ہے منصوب حالت میں۔ وَاعْلَمُوا مادہ عین لام میم باب سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ سمیع کے وزن پہ عالمہ، مضارع یعلمو، سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو۔ علمو امر ہے اور سمیع میں واحد کے لیے امر اسمع، جمع کے لیے اسمعو، اور عالمہ میں علم واحد کے لیے امر، جمع کے لیے علمو، اسمعو کے وزن پہ، تم سب جان لو۔ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ مع یہ ظرف زمان ہے اور مع المتقین یہ مرکب اضافی بنا، اور یہاں پہ المتقین اسم فاعل ہے اور یہ جمع ہے، اور یہ حالت جر میں ہے، مجرور حالت میں، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور یہ متقون تھا اصل میں واو نون کے ساتھ، تو جب یہ حالت جر میں گیا تو واو نون ہٹ کے یا نون لگا، تو متقون سے یہ متقین بنا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آخر میں حسب معمول اپنا یہ سلوگن رکھتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔